منکر جو ہے یہ متضاد لفظ ہے معروف کا. منکر ہر اس کام کو کہتے ہیں کہ جو ہر اسٹیبلشڈ معاشرے کے اندر برا سمجھا جاتا ہے. جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دینا ہے، غیبت کرنا ہے، الزامات لگانا ہے، اور جو معاشرتی برائیاں ہیں ان ساری معاشرتی برائیوں کو آپ منکر کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں. وہ ساری کی ساری منکرات میں شامل ہیں. کسی بھی معاشرے کے اندر بڑی خرابیوں کی دو ہی وجوہات ہوتی ہیں. فحاشی کے ذریعے اس معاشرے کو کرپٹ و خراب کیا جائے اور وہ معاشرہ پھر بالآخر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یا منکرات کے ذریعے سے اس معاشرے کی مورلز کو، ویلیوز کو، پریکٹسز کو ختم کیا جائے. اگر نماز ایک مسلمان کو فاحشہ اور منکرات سے نہیں روکتی، فحش کاموں سے اور منکرات سے نہیں روکتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا مقصد حاصل نہیں ہوا. نماز کا مقصد ایک میکینیکل ریچول ایکسرسائز نہیں تھا. روزے کا مقصد لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے. تقوی بھی یہی ہے کہ تم اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو، اللہ کی موجودگی کو اپنی زندگی کے ہر لمحے میں محسوس کرو. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ تم اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ موجود پاؤ؟ اللہ کے ذکر اور یاد دہانی کے ساتھ اللہ کی موجودگی تمہارے درمیان موجود رہے، اس کے باوجود بھی تم اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرو. اصل تو دین کا مقصد یہ تھا کہ عبادات کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہماری جو امپیورٹیز ہیں ان کو دور کیا جائے اور ہمیں طاہر کیا جائے. ان اللہ یحب المتطہرین، کہ ہمیں پاک کیا جائے. ہمارے خیالات کو، ہماری سوچوں کو، ہمارے ذہن کو، ہمارے معاملات کو، ہمارے لین دین کو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو پاک اور صاف کیا جائے، غلاظتوں سے پاک کیا جائے اور طاہر کیا جائے. جب قرآن بات کرتا ہے ازواج مطہرات کی، جب قرآن بات کرتا ہے اپنی حدود کی، جب قرآن بات کرتا ہے مسلمان عورتوں کے حوالے سے، تو اپنی ہدایات کے بعد قرآن یہ بات کہتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا مقصد تمہیں طاہر کرنا ہے، تمہیں پاک کرنا ہے. جب صحابی رسول ایک غلطی کرنے کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ پر حد جاری کیجئے، مجھے پاک کیجئے، یہ غلاظتوں سے پاکیزگی، وہ غلاظتیں جھوٹ کی ہوں، وہ دھوکے کی ہوں، وہ ڈسیپشن کی ہوں، وہ غیبت کی ہوں، وہ بہتان کی ہوں، وہ سارے منکرات، ان غلاظتوں سے پاک کرنا اور طاہر بنانا انسانی قلب کو، یہ عبادات کا مقصود تھا کہ اللہ کے ساتھ ایک ریلیشن شپ انسان کی پیدا کی جائے.